آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علامہ خواجہ ریحان نقشبندی صاحب، قبلہ محترم قاری غلام نبی صاحب، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزار بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے آج اس میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس محفل پاک کی بالخصوص اور میلاد مصطفیٰ اور ماہ ربیع الاول کی بالعموم ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آج گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی اور شرعی حیثیت۔ میلاد منانا اور میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ میلاد ہے اور اس کو جشن میلاد کہتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو، اس کی افادیت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اپنے آقا و مولا صاحب الاولاق تاجدار کائنات سرور دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آنے کی خوشی کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیں۔ تو جن کا میلاد ہے، اگر ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیا جائے، ان کی آمد کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کیا ہے، آپ کی تشریف آوری کتنی اہم، کتنے درجے والی، فضیلت والی، آپ کا اس دنیا میں آنا، اس کا مقام کیا ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، میلاد منانا، جشن منانا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو میلاد کے بارے میں نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میلاد کی اہمیت سے وہ واقف نہیں ہیں اور حضور کی آمد کے چرچے کرنے کو غیر اہم سمجھتے ہیں،
یا اسے شرعی طور پہ جائز نہیں سمجھتے، در حقیقت وہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناآشنا ہیں۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے اور مرتبے کے حوالے سے انہیں شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ ہم خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی کسی عام آدمی کے آنے کی خوشی تو نہیں ہے نا، یہ خوشی کسی بڑے آدمی، کسی وڈیرے، کسی نواب، کسی بڑے آدمی کے آنے کی خوشی نہیں ہے، کسی قوم کے یا ملک کے سربراہ، وزیر اعظم یا صدر کے آنے کی خوشی نہیں ہے، کسی طبقے کے پیشوا یا کسی روحانی پیشوا یا شیخ کے آنے کی خوشی تو نہیں ہے۔ یہ خوشی جو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور جشن ولادت کی صورت میں، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہم مناتے ہیں، یہ اس ہستی اور اس آقا کے آنے کی خوشی ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ یہ اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے جو فخر موجودات ہیں، یہ اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے جو افضل الخلائق ہیں، جو افضل البشر ہیں، جو افضل الانبیاء والرسل ہیں۔ یہ اس آقا، اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے کہ جو سید الجن والبشر ہیں، جو سید اولاد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ چند القابات میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو خوشی ہم منا رہے ہیں یہ کس کے آنے کی خوشی ہے۔ وہ ہستی، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے جو شفیع روز جزا ہے، یہ اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے جو ہادی دو عالم ہے، جو محسن انسانیت ہیں، جو معلم انسانیت ہیں، معلم اخلاق ہیں، جو تاجدار کائنات ہیں، جو اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے، یہ اس نبی کے آنے کی خوشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس ہستی کے آنے کی خوشی ہے کہ جب ہم ان کا یہ نام سنتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ تو رحمت للعالمین آقا اور مولا اور نبیوں کے سردار کے آنے کی خوشی ہے۔ اب یہ بتائیے، سوچنے کی بات ہے کہ جس ہستی اور جس ذات کے یہ اعزازات اور اس کے علاوہ بے شمار انگنت اعزازات ہوں، مراتب ہوں، مقامات ہوں، رتبے ہوں، اور جس ہستی کی لاتعداد ایسی شانیں ہوں، تو مجھے بتائیں اس ہستی کا آنا دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کیا اس ہستی کا آنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا وہ کسی عام بڑے آدمی کے آنے کی طرح ہے؟
تو اتنا بڑا مقام رکھنے والی کہ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ کہ کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں۔ مخلوق میں جو اگر کائنات میں سب سے بلند رتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو جو ہستی کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ ہستی کہ جب وہ تشریف لائے تو اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے ہزاروں انبیاء آئے، آپ اندازہ کیجئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو ایک تعداد بیان کی جاتی ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ وہ ہزاروں سال تک نبوت چلتی رہی، انبیاء آتے رہے، لوگوں کو راہ حق دکھاتے رہے، لوگوں کو راہ حق دکھاتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی خبر دیتے رہے، پیغام حق سناتے رہے، اللہ کی وحی کے ذریعے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو بچاتے رہے۔ وہ انبیاء ہزاروں سال پر محیط ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ تقریباً کوئی اگر تاریخ کو دیکھا جائے اور تاریخ کی روشنی میں اس کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش یہ تقریباً 9-10 ہزار سال کا عرصہ بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے، اور سب کس کی طرف سے بھیجے گئے تھے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سب کو اللہ نے مقرر فرمایا، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، انہیں یہ ذمہ داری اللہ نے عطا کی کہ جاؤ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میری مخلوق کو میرا پتہ دو، میری مخلوق کو توحید کی دعوت دو، حق کی دعوت دو، انہیں گمراہی سے بچاؤ، انہیں روشنی کی طرف لاؤ۔ اور سب نے اپنی اپنی ذمہ داری بتائیے کہ پوری کی یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے سب نبیوں نے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ یہ نبوت تو ایسی چیز نہیں ہے نا جو کسی کو خود کمانے سے حاصل ہو جائے یا خود محنت کرنے سے، کسب کرنے سے یہ مقام مل جائے۔ کیا یہ نبوت ایسا مقام ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ کسب سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا ضابطہ قاعدہ یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نبوت اس نے عطا فرمائی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ ایک طویل سلسلہ، سارے اللہ کی طرف سے انبیاء آئے، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا، سب پر وحی کس کی طرف سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر 4 آسمانی کتابیں قرآن پاک سے پہلے، اور صحائف، آسمانی صحائف وہ جو انبیاء پر نازل ہوتے رہے اور شریعتیں انبیاء پر نازل ہوتی رہی۔ مجھے بتائیے سب اللہ کی طرف سے تھا نا؟ اور کیا ان انبیاء اور رسل کی تائید و نصرت اللہ کی طرف سے نہیں تھی؟ اللہ رب العزت ان کو بھیجتا تھا تو کیا ان کی مدد نہیں فرماتا ہوگا؟ مدد بھی تو فرماتا تھا نا، ان کی تائید بھی کرتا تھا، فرشتوں کے ذریعے ان کی پوری تائید کرتا تھا، ان پر وحی بھیجتا تھا۔ سب کچھ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے مرضی اور امر اور منشا سے ہوتا رہا۔ ہزاروں سال میں لاکھوں پیغمبر آ گئے، ہزاروں پیغمبر آ گئے، 1,24,000 پیغمبر آ گئے۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ سب انبیاء نے ایک ہی کام کیا، دعوت توحید دی، لوگوں کو گمراہی سے بچایا، شرک سے بچایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے انبیاء کی آمد کے اس سلسلے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں نے اللہ رب العزت کی منشا کے عین مطابق
کما حقہ، اپنی نبوت کا فریضہ سر انجام دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نبی اس کی دعوت اپنے اختتام کو پہنچتی، یا کوئی نبی اور رسول اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا، یا وہ مرحلہ آتا کہ جب انبیاء تھک جاتے، تھکتے تو نہیں تھے، یہ لفظ میں نے ویسے ہی بولا کہ یعنی ان کا دعوت کا کام اپنے عروج پر پہنچ جاتا، اور جب دیکھتے کہ حال کیا، نتیجہ کیا ہوتا کہ ہر نبی، کسی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اولو العزم انبیاء ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، ان انبیاء کا جو دعوت کا کام جب اپنے عروج پر پہنچتا، دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ گنتی کے چند لوگ ہوتے۔ کسی نبی کے پر ایمان لانے والے لوگ 30 تھے، 50 تھے، 100 تھے، یا زیادہ سے زیادہ بھی کسی نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی نبی کے زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والے ان کی قوموں میں سے اگر لوگ ہوں گے تو چند سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، چند سو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی جب کشتی طوفان نوح آیا، اللہ کا عذاب تھا نا، تو اللہ کے عذاب اور ساری جو اقوام تھی حضور سے پہلے، انبیاء جب تھک جاتے، جب وہ بیزار ہو جاتے کہ یہ قوم جو ہے ایمان لانے والی نہیں، تو پھر وہ حال کیا تھا کہ طوفان نوح آیا تو کشتی نوح میں جو سوار ہوئے لوگ، وہ ان کی تعداد 70 تھی جو ایمان لائے۔ کشتی نوح میں صرف وہی لوگ تھے نا جو ایمان والے تھے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ تو باہر رہے۔ یہ ہے تناسب۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آئے، اس کی تائید و نصرت رہی، اللہ کی وحی کے ذریعے یہ انبیاء اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ توحید کا جھنڈا بلند نہیں ہو سکا، شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ ارے قربان جائیں، ہم حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ارے ہم اس افضل الانبیاء والمرسلین، اس خاتم النبیین آقا کے آنے کی خوشی مناتے ہیں کہ جن کا آنا کتنا بلند ہے کہ 1,24,000 پیغمبر وہ بنی نوع انسان کو مجموعی طور پر انہیں ہدایت دے کر انقلاب بپا نہیں کر سکے۔ ارے جو اکیلے جب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال تشریف لاتے ہیں تو اللہ رب العزت بنی نوع انسان کی کایا ہی پلٹ دیتا ہے۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں، آپ دعوت حق دیتے ہیں، آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ اسلام دیتے ہیں، آپ دین اسلام، بنی نوع انسان کو دین اسلام عطا کرتے ہیں، قرآن عطا کرتے ہیں، اپنی نبوت کا فیضان عطا کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جزیرہ عرب ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ ہزاروں سال کی نفرتیں، وہ ہزاروں سال کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں، اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں، اور توحید کا جھنڈا کائنات میں بلند ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ہزاروں سال میں 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نہیں کر سکے، وہ اکیلا کام جناب آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ پھر اللہ رب العزت کو حقیقتاً انتظار تھا تو اس ہستی کے آنے کا انتظار تھا۔ اللہ رب العزت یہی کام پہلے بھی اپنے انبیاء سے لے سکتا تھا، لیکن نہیں، اصل مقصد، اب بولیے، اب دیکھیں میلاد کی شرعی حیثیت جان رہے ہیں،
اصل مقصد اگر دین ہوتا، دین مقصد ہے، شریعت مقصد ہے، احکام مقصد ہیں، ہدایت مقصد ہے، راہ راست پر آنا مقصد ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا مقصد ہے، توحید مقصد ہے۔ اگر یہ سب چیزیں یہ مقصد ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں، اگر یہ مقصود ہوتی تو اللہ رب العزت آقائے دو جہاں کے آنے سے پہلے ہی بنی نوع انسان کی کایا پلٹ دیتا۔ ارے جگہ ساری بنی، ساری زمین ہر طرف اللہ کے ماننے والے ہوتے، اللہ کے بندے ہوتے، توحید کے پرچم لہرا رہے ہوتے، ہر طرف ایک ایمان کی شمع روشن ہوتی۔ نہیں، اصل میں دوستو یہ ساری باتیں تھیں مقصود آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری تھی، اور جب حضور تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے قفل کھول دیے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو، ہم اس آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، آنے کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہزاروں سال تک انبیاء آئے، توحید کی طرف بلایا، شرک کے خرابیوں سے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا، بت پرستی سے روکا، جھوٹے خداؤں کی پرستش سے روکتے رہے، لیکن شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو یہ سحر اللہ تعالیٰ نے، یہ جادو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی زبان مصطفیٰ میں تھا، یہ رکھا ہی نبوت مصطفیٰ میں تھا، ارے یہ رکھا ہی ذات مصطفیٰ میں تھا کہ حضور تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے شرک کا خاتمہ کر دیا، اور خود حضور نے یہ خوشخبری دی۔ ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں جن سے پہلے کسی نبی اور رسول نے یہ خوشخبری نہیں دی، یہ اعلان نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں فرمایا۔ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دعوت کا کام مکمل ہوا اور ہر سو اجالے پھیل گئے اور بنی نوع انسان کو ہدایت نصیب ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، تو حضور نے اعلان فرما دیا کہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اے میری امت، اے میرے غلاموں، اے ایمان لانے والوں، جان لو کہ اب مجھے لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کو، اس نبوت مجھے بھیجا تو مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور میرے آخری ہونے کی وجہ سے ہدایت بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، کتاب بھی آخری قرآن مجید قرار دے دی گئی، اور وہ کتاب جو قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار پائی۔ ارے سب کچھ اللہ رب العزت نے میری خاطر نقطہ کمال پر پہنچا دیا، تو اب حضور یہ اعلان کریں تو کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا اب مجھے ڈر نہیں ہے۔ یہ کس بات کا ڈر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تم شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے، یہ مجھے ڈر اور خوف نہیں رہا، یہ ڈر اور خوف مجھے نہیں رہا۔ تو یہ شرک کا خاتمہ، یہ شرک کا کلا کما کس نے کیا؟ یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بعثت مصطفیٰ کا نصیب رکھا ہوا تھا۔ تو دوستو، ہم اس آقا کے میلاد کی اور آنے کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے شرک اور بت پرستی کے اندھیروں سے نکال دیا، ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں توحید کا عرفان ملا، ہمیں اس ہستی کے صدقے عرفان اللہ رب العزت کا نصیب ہو گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ ارے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ تو دوستو، تو جب میلاد کو سمجھنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میلاد والے آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔
جب ہمیں اپنے آقا کی شان معلوم ہوگی تو یقین کیجئے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ میلاد منانا کیوں ضروری ہے، میلاد منانا کتنا اہم ہے۔ دیکھیے دوستان محترم، جو میلاد کے بارے میں نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو میلاد کی اہمیت کو جو لوگ ہمارے دوست، ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے، اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ صحیح معنوں میں اسلام کے بارے میں اور مقام مصطفیٰ کے بارے میں اور توحید و رسالت کے بارے میں جو شرح صدر ہے اللہ ان کو عطا کرے، ان کے سینے بھی عشق مصطفیٰ سے روشن فرمائے۔ اب جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم میلاد کیوں منائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی اور رسول، وہ توبہ نعوذ باللہ فوت ہو گئے، وہ چلے گئے دنیا سے، تو میلاد کس لیے منایا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور کئیوں کو یہ توفیق بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یقیناً جب ترجمہ ایک عام مسلمان جب قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے اتنا اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ اس آیت میں کس کا بیان ہو رہا ہے جی کہ نہیں، سمجھ آتی ہے نا ہمیں۔ تو قرآن پڑھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو پڑھیں، مجھے بتائیں 20 مقامات پر 27 ہزاروں جگہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور 27 تقریباً 27 مقامات پر بالخصوص اللہ رب العزت نے آقا کے اپنے حبیب کے آنے کی مختلف انداز میں خبر دی ہے کہ آ گئے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس نور آ گیا، کہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے جی، کہیں فرمایا ہم نے تجھے شاہدم و مبشرم و نذیرہ بنا کے بھیجا، کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اے حبیب آپ کو سراجم منیرہ بنا کے بھیجا۔ تو مجھے بتائیں کہ قرآن پاک میں تو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہمیں حضور کے سارے قرآن میں آنے کی خبر مل رہی ہے، کہیں جانے کی بات تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سنیے، سوچنے کی بات ہے نا، کہیں پر جانے کی بات تو کہیں بھی نہیں ہے، سارے قرآن میں حضور کی آمد ہی کا ذکر ہے کہ حضور آ گئے، کبھی اس شان میں آ گئے، کبھی اس شان کے ساتھ آ گئے، کبھی اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، کبھی اللہ فرماتا ہے ہم نے اے حبیب تجھے اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس عظمت کے ساتھ تجھے بھیجا، تو آنے کا ہی ذکر ہے۔ تو جب قرآن میں آنے ہی کا ذکر ہے تو پھر مجھے بتائیں جانے کی طرف کس کا دھیان جاتا ہے؟ آمد مجتبیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ تو اب پھر بھی چلے، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا سے تشریف لے گئے، ہم تو کہتے ہیں، ہم اب ان کو یہ کہیں گے مخاطب کر کے کہ بھائی حضور پر نور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھیں، آپ کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ کیا حضور کی زندگی ہماری زندگیوں کی طرح ہے؟ بولیے، حضور بشر تھے، کیا حضور کی بشریت ہماری بشریت کی طرح ہے؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میں تو
دن بھی اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، میں تو رات بھی اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں۔ وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو یہ تو حضور کی شان ہے، یہ حضور کی بشریت، اور صرف حضور کی بشریت نہیں ہے، پھر حضور کی نورانیت بھی ہے آپ کی ایک شان، پھر حضور کی شان ایک مظہریت بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ صرف آپ حضور کے بشر ہونے کو دیکھ لیجئے، زیر بحث لے آئیں اور تصور میں لے آئیں، زیر موضوع لے آئیں، تو حضور کی بشریت ہماری جیسی نہیں ہے، حضور کی زندگی ہمارے جیسی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، تو حضور کی جو وفات ہے کیا وہ ہماری وفات کی طرح ہوگی؟ بولیے۔ دیکھیں یہ تو اٹل قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ موت اور یہ جو وفات ہے، یہ حضور علیہ السلام بھی، ہمارے آقا و مولا بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العزت کا جو فیصلہ، ایک قانون قدرت ہے، اس نے پورا ہونا تھا۔ حضور نے موت کا صرف ذائقہ چکھا ہے، باقیوں کو موت آ جاتی ہے اور حضور نے صرف موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ یہ ہے فرق۔ نہ ان کی حیات ہماری زندگیوں کی طرح، نہ عقائد و جہاں کی وفات ہماری اموات اور وفات کی طرح۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضور تو معاذ اللہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ جو موت اور حیات کا عام پیمانہ آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، اسے حضور کی ذات پر لاگو نہ کریں، حضور کی ذات پر لاگو نہ کریں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم عام مرنے اور جینے کے عام پیمانے کو حضور کے لیے، اسے جب حضور کی بات آتی ہے تو اس پیمانے کو ہم توڑ دیتے ہیں، ہم اس پیمانے کو حضور کی ذات پہ لاگو نہیں کرتے، اس لیے کہ نہ حضور کا جینا ہمارے جینے کی طرح، نہ آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہمارے مرنے کی طرح۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حضور جب تک ظاہراً حیات تھے، اور جب حضور وفات پا گئے تو دنیا سے چلے گئے، زندگی کا خاتمہ ہو گیا معاذ اللہ۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور جب تک ظاہراً حیات تھے، اور آج جب وہ وصال فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور وصال فرمانے اور پردہ کر جانے کے بعد بھی حضور اسی طرح زندہ ہے جس طرح ظاہری حیات میں زندہ تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا ہے، پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، لیکن زندگی آپ کی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے لوگوں سے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی زندگی، ان کی ظاہری زندگی کو آپ زندگی سمجھتے ہیں اور ان کی ظاہری موت کو آپ موت سمجھ لیتے ہیں اور زندگی کا خاتمہ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر میں ایسے لوگوں سے سوال ہم سب کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ جب حضور علیہ السلام اب ظاہری حیات تھے، ان کی نظر میں تو تب ہی حیات تھے نا، یعنی جب تک آقا ظاہراً حیات رہے، زندہ رہے، تو ایسے لوگوں کی نظر میں تب ہی زندہ رہے۔ لیکن ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، حضور کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، حضور کے آنے کی خبریں سناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ سنو، تم سمجھتے ہو حضور چلے گئے، حضور وفات پا گئے، اب میلاد کا کیا ذکر، اب حضور کے آنے کی خوشخبری دینا، اس کا کیا معنی؟ حضور کی آمد کا چرچا کرنا، جشن منانا کیوں؟ ارے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام، تم سمجھتے ہو کہ حضور دنیا سے پردہ کر گئے، زندگی کا خاتمہ ہو گیا،
تم نے سمجھا حضور جب تک ظاہراً حیات تھے تب ہی حیات تھے. ارے نہیں، نہ حضور دنیا سے پردہ کر جانے سے حضور کی زندگی ختم ہوئی ہے. ارے نہ حضور کی زندگی صرف اس کی ابتدا اس وقت ہو رہی ہے جب وہ دنیا میں سیدہ آمنہ کے گھر میں وہ ولادت پا رہے ہیں. تم اسے زندگی کا آغاز سمجھتے ہو؟ نہیں. ارے ہم حضور کے نہ وفات کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں، ارے نہ حضور کی پیدائش کو زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں. ارے جب تک حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، ارے حضور تو اس وقت بھی زندہ اور موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو تو پہلے ہی پیدا کر دیا تھا. ارے حضور کی حدیث پاک ہے، حضور خود فرما رہے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے اور پانی کے درمیان تھے. تو دوستو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ زندگی اور موت کا جو پیمانہ تم نے مقرر کیا ہے، ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس پیمانے کو نہ آزمایا کرو، وہ پیمانہ یہاں لاگو نہ کیا کرو. ارے جب تک حضور نہ دنیا میں آئے نہیں تھے، مجھے بتائیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر آسمانی کتاب میں، قرآن سے پہلے ہر شریعت میں ہر نبی کی کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی جاتی تھی، اس پر قرآن کی آیتیں گواہ ہیں. مجھے بتائیں، ہر نبی کے لیے اپنی قوم اور امت کو حضور کی آمد کی خوشخبری دینا ضروری تھا یا نہیں؟ ارے حضور کی آمد کی خوشخبری اور حضور کی آمد کی اطلاع اللہ رب العزت کے حکم سے سب انبیاء دیتے رہے، اپنی قوموں کو بتاتے رہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے. ہم ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، ابھی تو حضور کی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی تمہارے کاغذوں میں. حضور تو دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں. ارے یہ کام خود رب کائنات انبیاء سے کروا رہا ہے. میلاد کیا ہے؟ میلاد یہی ہے نا، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، آقا و مولا آ گئے ہیں، تاجدار کائنات آ گئے ہیں، آمنہ کے لال آ گئے ہیں. ارے ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں، اور آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے سارے نبیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اپنی قوموں میں یہ اعلان کرو کہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں. ارے حضور جب تک ظاہراً دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، ارے چرچا تو یہی چلتا رہا، خبر تو یہی چلتی رہی. ارے یہ بھی تو میلاد ہی تھا، لیکن وہ آنے کی خبر تھی. ارے ہم بھی تو اللہ کی اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں، انبیاء کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. وہ کہتے رہے کہ آنے والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں. ہم میلاد منا کے دنیا کو باخبر کر رہے ہیں. ارے جو بھولے ہوئے ہیں، ارے جو غافل ہیں، ارے جو اپنے آقا و مولا سے دور ہو گئے ہیں، ارے جو حق سے ناواقف ہیں، ارے ہم میلاد کا چرچا کر کے انہیں یہی جو بتا رہے ہیں، ارے وہ آقا آ گئے ہیں، ارے وہ ہادی دو عالم آ گئے ہیں، ارے وہ محسن انسانیت آ گئے ہیں. ارے غم خارو غم نہ کرو، ارے تمہارے غم کا مداوع کرنے والے آقا آ گئے. تو ہم یہی تو کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں، پھر میلاد منانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا نہیں؟ میلاد منانا کیا انبیاء کی سنت ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے خبر دی جاتی رہی، ابھی تک حضور پیدا نہ ہوئے تھے، تو یہ پیدا تو ہوئے ہی نہیں. جس طرح تم کہتے ہو کہ دنیا سے چلے گئے، اب کیا ذکر کرنا، اب میلاد کیوں منانا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آئے نہیں تھے تو آنے سے پہلے کیوں خبر دی؟ آنے سے پہلے ان کا آنے کا خوشخبری دینے کا کیا معنی؟ ان کی آمد کی اطلاع کرنا، اس کا کیا معنی؟
تورات زبور انجیل میں ان کی شانوں کو اللہ رب العزت نے بیان کرنا، اس بیان کرنے کا کیا معنی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زندگی اور موت کو سمجھے نہیں ہو، اے غافل، ارے آقا کی زندگی اور موت کو تم سمجھے نہیں ہو، ارے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اپنا وجود رکھتے تھے اور آج دنیا سے وہ